آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ جو فرشتے اب عصر میں آئے، یہ عصر سے لے کر اگلے دن فجر تک بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ لکھتے رہتے ہیں، کون سی نماز یہ پڑھ رہا ہے، ہاتھ کیسے اٹھایا، ثنا کیسے پڑھا، قرات اس نے کیسی کی ہے، اس کا رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، کھانا اس کا حلال کا تھا یا حرام کا تھا، رات میں اس نے کیا 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 نہیں کیا، ایک ایک پوائنٹ وہ فرشتے لکھتے ہیں، فجر کی نماز تک لکھتے رہتے ہیں ایک ایک چیز۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان کی آج 5 تاریخ ہے۔ اب اس مہینے کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے کہ دیکھنے والوں کو یہ گمان ہو جاتا کہ شاید اب آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اس قدر آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ روزانہ نفلی روزہ چل رہا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی دیکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اتنے دنوں تک روزہ نہیں رکھتے تھے کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو جاتا کہ شاید آپ اب کبھی بھی نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ آگے فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ماہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے، پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، ماہ شعبان کے نفلی روزے۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں رمضان کے علاوہ بہت سارے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور مہینے میں چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ محرم کے روزے ہو گئے، رجب میں، شعبان میں بڑی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جس قدر نفلی روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے، جتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آگے چل کر کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ جن لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اگر پہلے سے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اب نماز پڑھنے کا ارادہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے نا، اس میں شروع کر دیں گے۔ جیسے ہفتے میں جمعے کے دن پر لوگ ٹال دیتے ہیں، کیا بھائی آپ نماز کو نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نماز کو آ جاؤ۔ تو لوگ بولتے ہیں پرسوں جمعہ ہے، جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے۔ آج کیا ہوا؟ آج کی نماز کا کیا ہوا؟ کل کی نماز کا کیا ہوا؟ جمعہ سے نماز کو کیوں شروع کرنا چاہتے ہو؟ اسی طرح ماہ شعبان کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان کے اوپر ٹال دیتے ہیں کہ ہم رمضان سے پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، رمضان سے نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، درود شریف کا بھی اہتمام کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال الی رب العالمین، بندوں کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے باضابطہ رجسٹر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کس نے کیسا عمل کیا، نمازیں کتنی پڑھیں، سال میں زکوٰۃ فرض تھی تو زکوٰۃ ادا کی یا نہیں ادا کی ہے، حج فرض تھا، حج کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس طرح جتنے بھی اعمال ہوں گے ان تمام اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، کیونکہ میرے عمل کے اندر اگر کوئی کمی نکل آئی، کوئی کوتاہی نظر آئی، اللہ پاک نے رجسٹر میں دیکھا کہ میرے عمل کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور مجھے دیکھا اور میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دے گا۔ ہم اور آپ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی بچہ شور کر رہا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں آیا، شور کر رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کو
عام دنوں میں ہوتا پٹائی لگتی، اس کو مارا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ سخت ہوتی، لیکن رمضان کا مہینہ ہے اور بچے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو روزے سے ہے اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، تو کیا ہے؟ روزے دار ہے اس لیے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، اگر تیرا روزہ نہ ہوتا تو میں تیری ایسی کی تیسی کر دیتا۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ رکھنے سے بندے کی ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ سامنے والا رحم کھا جاتا ہے، انسان کے دل میں رحم آ جاتا ہے، وہ تو پروردگار ہے، وہ تو تمام دنیا والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا خدا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مہینے میں روزے سے رہوں، میرے عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی اللہ کو نظر آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے، بخش دے، معاف کر دے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ماہ شعبان ہمارے اعمال کے پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ماہ شعبان میں سال بھر میں مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے، اب سے لے کر اگلے 1 سال تک کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، یہ ساری کی ساری تفصیل فرشتوں کے حوالے دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جس وقت میرا وقت، موت کا وقت فرشتے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ میرا وقت دیا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ میں میری روح کو قبض کرنا ہے، اور وقت دیتے وقت میں روزے سے ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کھائے گا اور میری موت آسانی کے ساتھ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا۔ یہ اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کتنی فکر ہے، اپنی آخرت کے بارے میں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں کہ اللہ کے سامنے میرا عمل ماہ شعبان میں پیش کیا جائے گا تو مجھے ڈرنا چاہیے۔ بندوں کے اعمال روزانہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، روزانہ، بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا ہے کہ بندے کا ایک ایک عمل اللہ کو معلوم ہے۔ اس وقت کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، ساری دنیا کے رہنے والے کروڑوں انسان، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، عرب کے رہنے والے، عجم کے رہنے والے، امیر غریب، ہر طرح کے لوگ ہیں، سب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی نظروں میں ہے۔
ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ گہری نظر ہمارے اوپر ڈالے ہوئے۔ ایک آدمی شکار کرنے کے لیے جاتا ہے جنگل میں، اور اس کے سامنے شکار آ جاتا ہے۔ اب اس کو شوٹ کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے وہ بندہ تیر چلاتا ہے یا گن پوائنٹ پر رکھتا ہے تو بالکل اسی کی طرف دیکھتا ہے، اسی جانور کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، ذرا دائیں بائیں نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ وہ اس قدر توجہ کے ساتھ جانور کو دیکھتا ہے کہ اس کے کان میں ادھر ادھر کی آواز تک نہیں آتی۔ کوئی اگر پیچھے سے اس کو پکارے تب بھی وہ توجہ نہیں دیتا، بڑے غور کے ساتھ وہ اپنے شکار کو نشانے پر رکھے ہوئے ہے، سانس کو بھی روک لیتا ہے، جسم کی حرکت کو بھی روک دیتا ہے، بالکل یکسوئی کے ساتھ نشانہ لگا کر کے بعد میں تیر چلاتا ہے یا گولی مارتا ہے۔ تو یہ جو شکاری جانور پر انتہائی گہری نظر ڈال کر کے رکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ گہری نظر اللہ کی میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ میرا اور آپ کا ہر لمحہ اللہ کی نظروں میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ یتعاقبون، حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، فی صلاۃ الفجر و فی صلاۃ العصر، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ کچھ فرشتے فجر کی نماز میں آسمان سے آتے ہیں ہر آدمی کے پاس، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک ان کے ساتھ میں رہنا، کون کیا کر رہا ہے، کون سی نماز پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کتنا ذکر کیا ہے، کون سا گناہ کا کام کیا، کون سا اچھا کام کیا، ایک ایک پوائنٹ وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر عصر تک کیا کیا بولا، سب ایک ایک چیز وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، یہ فرشتے آسمانوں کی طرف جانے لگتے ہیں تو دوسرے فرشتے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی عصر کی نماز سے لے کر اگلے دن فجر کی نماز تک ہے، رات کی ڈیوٹی۔ ان کا شیڈیول دن کا ہے اور ان کا شیڈیول رات کا ہے۔ اب یہ فرشتے جو رات میں عصر میں آئے، یہ جو فرشتے اب عصر میں آئے، یہ عصر سے لے کر اگلے دن فجر تک بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ لکھتے رہتے ہیں، کون سی نماز یہ پڑھ رہا ہے، ہاتھ کیسے اٹھایا، ثنا کیسے پڑھا، قرات اس نے کیسی کی ہے، اس کا رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، کھانا اس کا حلال کا تھا یا حرام کا تھا، رات میں اس نے کیا 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 نہیں کیا، ایک ایک پوائنٹ وہ فرشتے لکھتے ہیں، فجر کی نماز تک لکھتے رہتے ہیں ایک ایک چیز۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے، یہ رات والے فرشتے یہ سب بایو ڈیٹا رات بھر کا، عصر سے لے کر صبح تک کا، یہ پورا رات کا حساب لے جا کر کے اللہ کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جانے لگتے ہیں تو ادھر سے فجر کی دن کی ڈیوٹی والے فرشتے آ جاتے ہیں۔
اس طرح 24 گھنٹے فرشتوں کی ڈیوٹی میرے اور آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آپ اور میں یہ نہ سمجھیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے اوپر کوئی نظر ڈالنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر تو ہمیشہ ہے ہی، اس کے علاوہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن زمین کے جس حصے پر ہم نے جو عمل کیا ہوگا وہ زمین کا حصہ بھی گواہی دے گا۔ ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھ سے، ناک سے کیا 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 ہے، کون سا جرم ہم نے کیا ہے، وہ سب کے سب ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے باڈی پارٹس، یہ خود اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ بہرحال تو روزانہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے پہنچ رہا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں تم آ رہے ہو میرے بندوں کے پاس سے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے ذرا بتاؤ۔ اگر وہ فرشتے جاتے ہوئے ہمیں دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے جا کر وہ جواب دیں گے، اے اللہ فلاں آدمی تو نماز پڑھ رہا تھا، فلاں آدمی تو دعا مانگ رہا تھا، فلاں آدمی تو تیرے سامنے رو رہا تھا، کسی کی مدد میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کے سامنے یہ فرشتے ہماری گواہی دیں گے۔ اسی لیے علماء کرام خاص کر کے بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، دعا میں لگنا چاہیے، کوئی بھی اچھا کام فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو وقت کون سے ہیں؟ فرشتوں کے رد و بدل کے وقت ہیں۔ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں، پھر شام کے صبح سے لے کر شام تک جو فرشتے تھے وہ عصر کے وقت میں اوپر جاتے ہیں، اور رات کی ڈیوٹی والے فرشتے آتے ہیں، جا کر وہاں ہمارا رپورٹ سنائیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اس لیے ایسے وقت میں خاص کر کے ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یا کم از کم خاموش رہنا، گناہ سے بچ کر کے رہنا، کم سے کم ادنا درجہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہمارا عمل روزانہ پہنچ رہا ہے، روزانہ۔ ہماری عادت کیا ہے ذرا دیکھیے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے، 4 آدمیوں کے سامنے فلاں آدمی نے ہمارے خلاف بک بک کی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی کان میں یہ رپورٹ آئی اسی وقت ہم اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اور اس سے بول چال بھی بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے ہمارے خلاف ہمارے پیچھے بہت ساری باتیں کی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری یہ عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے روزانہ اللہ کے پاس ہمارا رپورٹ جا رہا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کر رہے ہیں، اور شام سے لے کر اگلے دن صبح تک کیا کر رہے ہیں۔ روزانہ ہمارا رپورٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے، ایویڈنس تیار کرنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم لکھ کر کے لاؤ ہمارے پاس، تاکہ ہم
بندے کو قیامت کے دن دکھا سکیں کہ دیکھ فلاں دن کا یہ تیرا کام تھا۔ روزانہ اللہ کے سامنے ہمارا رپورٹ جا رہا ہے۔ اب کسی دن ہم نے گناہ بھی کیا ہوگا، حرام مال بھی کھایا ہوگا، نماز کو بھی جان بوجھ کر کے چھوڑا ہوگا، اس دن کا رپورٹ اللہ کے پاس گیا ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا؟ کیا اللہ نے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح ہم روزانہ کھا رہے ہیں اس طرح ہمارا کھانا پینا چل رہا ہے، سانس ہم لے رہے ہیں، ہماری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، ہاتھ پیر ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ حالانکہ روزانہ اس کے پاس ہمارا رپورٹ جا رہا ہے کہ اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے آج نماز نہیں پڑھی، اس نے آج جھوٹ بولا ہے، اس نے آج بیاج کا پیسہ کھایا ہے، حرام مال اس نے استعمال کیا ہے، رشوت اس نے لی ہوئی ہے، شراب اس نے پی رکھی ہے۔ اس طرح روزانہ بندے کا رپورٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فوراً ایکشن نہیں لے رہا، ہمیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے کہ میرا بندہ کل سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا۔ موت تک اس طرح اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور ہماری موت کا وقت کچھ معلوم نہیں ہے کہ کب آنے والا ہے۔ تو روزانہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، فرشتے باضابطہ لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پورے ہفتے کا ہمارا عمل پیش کیا جاتا ہے، پورے ہفتے کا۔ ایک تو روزانہ کا حساب ہے اور ایک ہفتے بھر کا حساب ہے۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن ایک بار پیر کو دکھائیں گے، ایک بار جمعرات کو دکھائیں گے، پھر اگلی پیر کو، پھر اگلی جمعرات کو۔ اس طرح پورے ہفتے کا ہمارا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور عجیب بات حدیث میں آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندوں کا عمل جب پیش کیا جاتا ہے، جو اچھے اعمال ہوں گے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کا نام سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، اور جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمارے محسن ہیں کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود آپ ہمارے لیے استغفار فرما رہے ہیں کہ اے اللہ فلاں بندے سے گناہ ہو گیا، اس کو معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیے، مذاق اگر کوئی کرتا ہے، مسلسل گناہوں میں ملوث ہے، روزانہ گناہ کرتا رہتا ہے اور قصدن کرتا رہتا ہے، کوئی دن ایسا بھی تو آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اکابرین نے کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ کئی لوگ حج پر گئے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے گئے اور جا کر کے وہاں سلام پیش کیا
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया, अपना चेहरा उस बंदे से हटा लिया। तेरे सलाम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो तू सलाम पढ़ रहा है झूठा सलाम पढ़ रहा है। अभी चंद साल का वाक़या है, किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ख्वाब में उस अल्लाह वाले ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर कुफ़ार और दुश्मनान इस्लाम जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, हर जगह फितने और फसाद का माहौल है, क्या वजह है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी उम्मत के बदआमालियों का नतीजा है, मेरी उम्मत के आमाल ख़राब हैं, इसीलिए अल्लाह की तरफ से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जहां देखो वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अल्लाह वाले से ख्वाब में, मेरी उम्मत इस कदर मुझसे गाफिल है कि एक मर्तबा भी दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं, अजान के बाद की जो दुआ है वो तक कोई मुसलमान पढ़ता नहीं है। कैसे इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला रहम करेगा? जो उम्मत अपने पैगंबर को दिन में एक मर्तबा भी याद न करे, अजान के बाद वाली दुआ भी न पढ़ सके, उस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला के फैसले अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा अमल हफ्ते में एक मर्तबा पेश किया जाता है। बल्कि बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि मरने वाले हमारे जो रिश्तेदार होंगे, जैसे माँ है, बाप है, भाई बहन, ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, हम जो दुनिया में आमाल करते हैं ये आमाल उनके सामने भी पेश किया जाता है। माँ को बताया जाता है कि तेरे बेटे ने आज ये काम किया, आज अच्छा काम किया, आज बुरा काम किया। माँ को पता चलेगा, बाप को भी पता चलेगा कि किसने क्या क्या अमल किया है। अल्लाह ताला को तो पता है ही, मरने वालों को भी हमारे आमाल अल्लाह तबारक व ताला पहुंचाता है। हमारी माँ, हमारे बाप, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, इन तक हमारे अमल को पेश किया जाता है, बताया जाता है। तो अंदाज़ा लगाइए, अगर हमारे आमाल बुरे हुए, कब्र में क्या हमारी माँ को सुकून मिलेगा? हमारे बाप को सुकून मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने आमाल को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 24 घंटे वाली हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दिन हो, रात हो, तन्हाई हो या मजमे आम में हो, बंदे को अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो बहरहाल हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, माह शाबान में मैंने आपको बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हुए देखा है, क्या वजह है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शाबान वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह के सामने
पूरे साल का अमल पेश किया जाता है। रोज़ाना का अमल फजर में और असर में फरिश्ते ले जा कर के पहुँचाते हैं। हफ्ते भर का अमल पीर को और जुमेरात को अल्लाह के सामने पहुँचा दिया जाता है। और साल भर के हमारे जो आमाल होंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो पूरा का पूरा साल भर का हिसाब अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किया जाता है। अब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमने इस पूरे साल में, आज से लेकर पिछला जो एक साल गुज़रा है, इसमें हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, हमने कितने रोज़े रखे हैं, हलाल कितना कमाया, हराम कितना कमाया है, ज़बान को हमने कैसे इस्तेमाल किया है, माँ बाप की हमने कितनी फरमाबरदारी की है और कितनी नाफरमाबरदारी की है, पड़ोसियों को हमसे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, भाई का कितना हक अदा किया, बहन का कितना हक अदा किया, बीवी बच्चों का कितना हक अदा किया, मोहल्ले वालों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ, कारोबारी लेन देन वालों के साथ हमारा मामला कैसा रहा, पूरे साल का हिसाब लें। कोने में बैठ जाएं, अल्लाह के सामने जो जो हमसे गुनाह हुए, कोताही हुई, उसके बारे में माफ़ी मांग ले कि ऐ अल्लाह अब तक जो हुआ है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, जो भी कोताही हुई है, कमी हुई है, ऐ अल्लाह आज मैं पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह जानबूझ करके नहीं करूँगा। अगर गलती से कभी गुनाह हो जाए तो ऐ अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा। इस तरह हमें करने की ज़रूरत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शाबान वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में रहूं। इसलिए मैं रोज़ा कसरत के साथ रखता हूं, क्योंकि जब बंदा रोज़े से होगा अल्लाह ताला रहम करेगा, मेरा नामे आमाल देखेगा साल भर का, और उसमें कोई कमी कोताही नज़र आई और मुझे देखेगा कि मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह ताला कहेगा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरे ऊपर अल्लाह ताला रहम खाएगा। तो माह शाबान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़ा रखते थे, यहाँ तक के पूरे महीने के रोज़े रखते थे। लेकिन उम्मत के लिए, मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफ़क़त के साथ ये हुक्म फरमाया कि तुम लोग मेरी पैरवी ना करो, शाबान के पूरे रोज़े रखोगे, फिर रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो रखना तुम्हारे लिए इंतहाई दुश्वार हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 शाबान तक रोज़ा रखो, उसके बाद मत रखो, ताकि जिस्म के अंदर ताकत और क़ुव्वत बाकी रहे और रमज़ान के रोज़े रखना तुम्हारे लिए आसान रहे। तो उलमा इकराम फरमाते हैं माह शाबान में रोज़ा रखना चाहिए, सुन्नत है। और कितने रखना चाहिए? जितने चाहे रख सकते हैं, 15 शाबान तक रख सकते हैं। पूरे 15 रोज़े या 10 रोज़े, 4 रोज़े, या कम से कम एक रोज़ा 15 शाबान का, समझ में आ गई बात? जितने चाहे रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से उलमाए किराम हदीस की रोशनी में मना फरमाते हैं। तो बहरहाल ये माह शाबान बड़ा फजीलत वाला महीना है। माह शाबान के रोज़े ऐसे ही हैं जैसे फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नत नमाज है। फ़र्ज़ रोज़े आ रहे हैं तो उससे पहले सुन्नत रोज़े हैं, समझ में आ गई बात? इसी तरह ये शाबान के रोज़े हैं।
تو ماہ شعبان میں ابھی جو چل رہا ہے، آج 5ویں تاریخ ہے، 28 تاریخ کو شب برات ہے، اتوار کے دن شام کو شب برات ہے۔ تو ان دنوں میں آپ جس دن چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، نہیں رکھنا چاہے کوئی بات نہیں، لیکن رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی خوب سے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔